برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور چند احادیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح معنوں کے اندر آج کی تلاوت اور حدیث مبارکہ کا صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جمعۃ المبارک کا عنوان مقام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے تقریباً 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، اور اس میں جو سب سے افضل ترین اللہ نے مخلوق پیدا کی وہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل بنایا ہے۔ اور انسانوں میں سب سے افضل ترین حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کے دلوں کے اوپر نظر ڈالی، جو سب سے افضل ترین دل نظر آیا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نظر آیا، اور اس کا انتخاب کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دوبارہ جب نظر ڈالی تو سب سے افضل ترین جو دل نظر آئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کے دل نظر آئے، اور ان دلوں کو چن کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ ان کو بنایا۔ اس کائنات کے اندر سب سے افضل ترین جو ہستیاں ہیں، جو بہت بلند اور بالا سب سے اعلیٰ ہستیاں جن کو کہا جاتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی تعداد ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں۔ ان کی شان، ان کا مقام اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں۔ یہ بعد از خدا بزرگ قصہ تو ہی مختصر کہ انبیاء علیہ السلام کی شان سب سے اعلیٰ اور بہت بلند ہے۔ اس کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے افضل ترین انبیاء کے بعد حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جن کی شخصیات سب سے افضل ہیں۔ دوسرا نمبر وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آتا ہے۔ صحابہ اکرام کو صحابہ اکرام جب سے صحابہ یہ صحبت سے ہے، اس کا مطلب کہ صحبت یافتہ، اور یہ کس کے صحبت یافتہ ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر ایمان لایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے کے بعد ان کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ صحابی بن جاتے ہیں۔ کیونکہ بعض صحابہ اکرام وہ آنکھوں سے نابینا تھے، لیکن پاک پیغمبر علیہ السلام کا زمانہ پایا اور پاک پیغمبر علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے، اور آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کیا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے تو صحابہ اکرام اس وقت موجود تھے، صحابہ بن رہے تھے، صحابہ اکرام کی صحبتیں ہو رہی تھیں،
جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، نبوت کا دروازہ بھی بند ہو گیا اور صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ نہ کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ ہی کوئی صحابی بن سکتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ جو صحابہ اکرام ملے ہیں، یہ اساس امت بھی ہیں، اساس دین بھی ہیں۔ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تاریخ، ہر ایک صحابی کی سیرت، ہر ایک صحابی کی صورت ایک مستقل عنوان ہے، ایک صحابی کا کردار ہے۔ باتفاق اجماع امت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین الصحابہ کلہم عدول، صحابہ اکرام کل کے کل جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں وہ سب کے سب عادل ہیں۔ اور قرآن کریم کا اٹل فیصلہ ان صحابہ اکرام کے بارے میں، قرآن کہتا ہے وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان صحابہ اکرام کے ساتھ جنت کا اللہ نے وعدہ کیا۔ حسنہ کا معنی یہ اچھائی کا، اور جس چیز کی ساتھ اچھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کر لیں، کیسے ممکن ہے، کیسا ناممکن ہے کہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کے ساتھ بلائی کو چھوڑ دیں گے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ اکرام کو چنا ہے۔ اور جس چیز کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کرے، کیا وہ چیز بھی غلط ہو سکتی ہے؟ کبھی ہم کہیں کہ نہیں وہ تو نبی کے زمانے میں صحیح تھے، بعد میں غلط ہوگی، اس کا مطلب کہ وہ نبی کے اوپر نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر اٹیک ہے۔ اس سے تو ایمان جانے کا خطرہ ہے کہ جس چیز کا انتخاب اللہ نے کیا نعوذ باللہ وہ غلط ہوگی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے، انسانوں میں سے چن کر کے جس کو پسند کیا اس کا انتخاب کیا۔ انسانیت تو کتنی زیادہ ہے، اس کے سب سے اولین مصداق، سب سے پہلے مصداق وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا۔ اور اس انتخاب پہ تھوڑی سی نظر دوڑائیں، ان میں سے بعض ماننے والے تھے، بعض انکار کرنے والے بھی تھے، وہ انہی کے ساتھی تھے، انہی کے رشتہ دار بھی تھے۔ بعض کو صحابہ کہا گیا مسلمان، بعض کو کافر کہا گیا۔ یہ انتخاب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کیا، ان کا چناؤ یہ اللہ کی ذات نے کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ ایمان کا اور اس کے اختیار کا اور اس کو اپنے دین کے لیے قبول کرے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس جماعت میں اس کو قبول کر لے، یہ کیسے ناممکن ہے کہ وہ بعد میں غلط ہو جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں متفق علیہ یہ بات ارشاد فرما دی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ سب سے بہترین گروہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے، جو لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ جو طبقہ ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین لینے والے، دین کو حاصل کرنے والے، دین کو دور دراز تک پہنچانے والے میرے نبی کے شاگرد وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ میرے محترم دوستو، اگر آج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ محفوظ ہے، یہ صحابہ اکرام کی وجہ سے۔ اگر صحابہ اکرام کو بیچ سے ہٹا دو
ہم نے کیا براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین لیا ہے؟ وہ تو 14 صدیاں گزر گئی۔ حجت الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ میرے صحابہ میں نے دین آپ تک پہنچا دیا، صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا، اب اس دین کو غیبین تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔ یہ تو دین انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی شان اور منقبت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگوں اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، وہ لوگوں ایسے اللہ کے نبی کے فرمان ہے اللہ فی اصحابی، وہ لوگوں میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرنا، لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو ملامت نہ کرنا، فمن احبهم فبحبی احبهم، جس نے میرے بعد ان صحابہ اکرام کے ساتھ محبت کی گویا اس نے مجھ محمد کے ساتھ محبت کی۔ ایک دوسرا محدثین اکرام نے لکھا کہ جس نے صحابہ اکرام کے ساتھ محبت کی گویا اس نے مجھ محمد کی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کی ہے۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، فرمایا جس نے ان کے ساتھ نفرت کی اس نے میرے ساتھ نفرت کی، اور دوسرا جو ان کے ساتھ نفرت کر رہا ہوگا صحابہ اکرام کے ساتھ وہ میری نفرت کی وجہ سے ان کے ساتھ نفرت کر رہا ہے، اس کو حقیقت میں مجھ سے نفرت ہے، وہ صحابہ اکرام کے ساتھ نہیں، اس کو میرے ساتھ نفرت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا تمہارے سامنے فتنے فساد کھلیں گے، فتنے فساد کا زمانہ ہوگا، بہت زیادہ فتنے فساد آئیں گے، تمہارے اوپر اس وقت لازم ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس وقت تم پر لازم ہے کہ تم میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ، سب سے اعلیٰ زمانہ یہ وہ زمانہ ہے جس کے اندر میں محمد خود موجود ہوں تمہارے اندر، یہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ملا ہوا صحابہ اکرام کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے جو سب سے اعلیٰ قسم کا زمانہ ہے، آپ نے ان کی ابتدا کرنی۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنت کے سرٹیفکیٹ دی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ فرمایا کہ سابقون الاولون جو مہاجرین اور انصار جنہوں نے اولین شروع میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ان کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اور اس کے بعد جو ان کے بعد سابقون الاولون کے بعد جو لوگ ایمان لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آگے، فرمایا ان دونوں کے لیے ایسی جنت اللہ نے تیار کی ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ ان کو جو صلہ ملے گا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے ملے گا، ذالک الفوز العظیم۔ اور فرمایا یہ بہت بڑا ان کے لیے اجر عظیم اللہ نے رکھا ہے۔ اور صحابہ اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کا جو استاد مقرر کیا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقرر کیا، اور ان کے لیے جو نصاب مقرر ہوا وہ کلام اللہ قرآن کریم، اور جو ان کے لیے ممتحن، جیسے کوئی انسان کلاس میں پڑھاتا ہے، سال کے بعد، مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد اس کا امتحان ہوتا ہے، اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصاب قرآن دیا، معلم تعلیم دینے والا رسول اللہ،
طالب علم صحابہ اکرام ہیں، ممتحن اب امتحان لینے کے لیے رب کی ذات نے خود اپنا انتخاب کیا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا امتحان ہے۔ قرآن کہتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام کے دلوں کا امتحان لیا، فرمایا کہ اس کے اندر میں نے سوائے تقوی کے علاوہ کسی چیز کو نہیں پایا۔ اور جب امتحان بھی ہو گیا، رزلٹ آیا تقوی کا، آگے جو انعام اللہ نے دیا فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کرا۔ اور قرآن کریم کہتا ہے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ یہ جو صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے میرے محبوب آپ کے ساتھ ہر جگہ میں آپ کا ساتھ دیا، آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی جنت والی نہروں میں رکھیں گے اور ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اور ان کی خاصیت، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ذات سے ڈرنے والے ہیں، یہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیا۔ اور قرآن جا بجا کہتا ہے اولئک هم المفلحون اولئک هم الصادقون اولئک هم الفائزون، یہ سب کے سب جو سرٹیفکیٹ ہیں، یہ جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام دیے، یہ کامیابی کے ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔ یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ اس وجہ سے کیا کہ انہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترنے والے دین کو حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے بعد غیبین تک پہنچانا ان کی ذمہ داری۔ آج بحیثیت ایک مسلمان، ایک استاد، وہ کتنا کمزور کیوں نہ ہو، اس کی کلاس کا رزلٹ اگر کمزور آ جائے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہے گا کہ میں نہیں مانتا، میں تو اس طرح پڑھاتا ہوں، ہم اس طرح پڑھاتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ ایک بار پھر چیک کر لیں، آپ ایک بار پھر تسلی کر لیں۔ استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ جو امتحان لینے والا تھا شاید اس نے امتحان میں غلطی کر دی ہو، شاید اس نے کچھ گڑبڑ کر دی ہو، یہ کیسے ممکن ہے یہ میری کلاس کا امتحان کو خراب کر دے، میں نے تو اتنی محنت کی ہوئی۔ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے، وہ اپنی غلطی کو کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنی کمزوری کو کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ محترم دوستو، میرے نبی کے صحابہ اکرام، وہ استاد رسول اللہ، ہم کیسے مان لیں کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، وہ غلط تھے، ہم کیسے مان لیں ان سے وہ غلط ہو گئے، رسول اللہ کے جانے کے بعد وہ غلط ہو گئے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کا انتخاب رب العالمین کی ذات نے کیا، ان کا استاد رسول اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ تو غلط تھے، وہ تو ایسے تھے ویسے تھے، اس کا مطلب ہے جو دین آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے۔ جس وقت ان پڑھ لوگوں سے، بے دین قسم کے لیکچراروں سے انسان دین سنے گا، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی پلمبر ہے، کوئی کیا ہے، جس وقت ہم ان سے دین سنیں گے پھر ہمارے دل اور دماغ کے اندر فتنے اور فساد آئیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا انسان گھر سے صبح کے وقت نکلے گا مسلمان ہوگا، شام کو آئے گا تو وہ بے دین ہو چکا ہوگا۔ اس کی وجہ شکوک اور شبہات ایسے ہمارے ذہنوں میں آ جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او لوگو، میرے صحابہ اکرام کے متعلق خیال رکھنا، میرے صحابہ اکرام نے میرے زمانے کے اندر ایک مجھ کے برابر جو صدقہ کی ہے، اگر تم پہاڑوں کے برابر بھی اتنا سونا اور چاندی خرچہ کر دو، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، انہوں نے جو اخلاص کے ساتھ ایک جو صدقہ کی ہے، ایک ساتھ صدقہ کی ہے، تم اس کے ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ان کا صدقہ اتنا بڑا ہے۔ اور فرمایا کہ تم ساری زندگی کی تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، ذکر و اذکار، تلاوت، تسبیحات، یہ ساری کی ساری تمہیں مل جائیں، تم ساری زندگی اچھائیاں کرتے رہو، تمہیں نوح علیہ السلام جیسی عمر مل جائے، 10.5 سال کے برابر بھی، اس کے باوجود بھی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کو جو انہوں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس ایک نماز کے برابر بھی آپ کو ثواب نہیں ملا۔
ہماری عبادتیں، ریاضتیں، صحافتیں، شجاعت، سب کچھ جہاں سے کہاں پہنچ جائے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کی، جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا، نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، ساری امت مل جائے اس ثواب کو نہیں حاصل کر سکتی۔ وجہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، وہ نبی کے صحابہ اکرام تھے۔ آج کے دن، آج کے دور کے اندر اساس امت، اساس دین کو ایسے بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے پہ وہ کوئی ایسی ہستیاں تھیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ دھوکے دے کر۔ آپ جاؤ، جو لوگ مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ کے، آج ہم سب کی خواہشیں ہیں کہ اللہ ہمیں وہاں کی حاضریاں نصیب کر دے۔ میرے محترم دوستو، وہاں کی ہم حاضریوں کے لیے ترستے ہیں۔ وہ تو وہ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوئی۔ مسجد نبوی کی ایک نماز 50,000 کے برابر، بیت اللہ کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر، مسجد اقصیٰ کی نماز 25,000 کے برابر۔ اور بتاؤ تو صحیح، یہ فضیلتیں، یہ مقام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اور جنہوں نے خود نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں گی، ان کا مقام کتنا ہوگا، ان کی نمازوں کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے صحابہ اکرام کو اگر درمیان سے ہٹا دیا جائے گا، نہ دین باقی رہے گا، نہ قرآن باقی رہے گا، بلکہ ہم دین سے بھی کٹ جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہمارے آخری نبی ہیں، ہمارا رشتہ ان سے بھی ختم ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام نبی کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں، نبی کے دائیں طرف آرام کر رہے ہیں، نبی کے سامنے آرام کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کی تھی۔ صحابہ اکرام وہ طبقہ ہے جس نے نبی کی صحبت اختیار کی، اللہ نے ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ دیے۔ اگر ہم ان کے راستے پہ، ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اصحاب رسول کی